اب آپ اپنی ذات کا، اپنی ذاتی مفادات کا مقدمہ ایوان میں نہ لڑے، بلکہ پاکستان کے غریب لوگوں کا، پاکستان کے مزدوروں کا، پاکستان کے محنت کش طبقے کا، ان لوگوں کا مقدمہ آپ اس ایوان میں لڑے۔ آپ یہاں پہ اپنی باتیں نہ کریں، بلکہ پاکستان کے عام طبقے کی باتیں کریں۔ اسپیکر صاحب، ان تمام اراکین نے ووٹ لیا ہے، یہ اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں، لیکن جب بھی اس اسمبلی میں ہم تقریریں سنتے ہیں کہ ایک شخص نواز شریف، جس کا بھی ذکر کر رہے تھے، ان کی پہچان یہ کہ پاکستان کو لوٹا، ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دڑک کا ہو۔ آج وہ مفرور ہے، اشتہاری ہے، اسحاق ڈار مفرور ہے، اشتہاری ہے، بیٹے دونوں مفرور اور اشتہاری، اور شہباز شریف کا داماد علی عمران مفرور اور اشتہاری، بیٹا مفرور اور اشتہاری۔ اگر پاکستان سے محبت ہے، پاکستانیوں کے نام پہ سیاست کرتے ہو تو اس ایوان میں آ جاؤ، پاکستان آ جاؤ، اپنے کیسز کا سامنا کرو، لوٹا ہوا پیسہ واپس لے دو۔ اور ایک اور چیز اسپیکر صاحب، ہمیں کہا گیا کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، بس سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے۔ ابھی یہ تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ جیسے ٹریجری بینچ سے اگر کوئی تقریر کے لیے اٹھے تو آپ ایوان سے بھاگ جاتے ہو۔ یہ آپ کا درس تھا۔ اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ این آر او میں ساتھ دے دیں گے، آپ کے کیسز میں ساتھ دے دیں گے، آپ کی چوری کے اوپر بات نہیں کریں گے، تو اسپیکر صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے اوپر سوال بھی پوچھا جائے گا۔ اور میں آخر اس پہ ختم کرتا ہوں کہ عدلیہ پر یہ حملہ ہے جو آج انہوں نے کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پہ ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اور جو بھی اگر ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے، ان کی مرضی کا بیانیہ نہیں چلتا، اس کے اوپر یہ حملہ اور ہوتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب، میں انہی باتوں کے ساتھ ختم کروں گا، آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اور یہ اتنا دم خم ان میں ہونا چاہیے جب بات کریں۔ اسد صاحب مختصر اس کے بعد اسد صاحب آپ کو دیتے ہیں۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ میں صرف ایک دو باتیں جو ہیں ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو ایشو اٹھایا تھا اس کے اوپر کروں گا۔ مراد سعید صاحب تفصیل سے جواب دے چکے ہیں، اس کے بعد میں ایک دوسرا مین جو پرپز ہے اس پہ آتا ہوں۔ وہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی۔ اب اسپیکر صاحب، جس ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اس ایوان سے، کہ پچھلے 3 دن سے میں بہت شور ہنگامہ سن رہا ہوں، اپوزیشن کا بھی سنا، میڈیا کا بھی سنا، لوگوں نے تو یہ کہہ دیا ایف آئی آر کٹ جانی چاہیے۔ اسد عمر نے تشدد کرنے کا کہا ہے۔ اچھا، تشدد تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا، لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بات کی کیوں تھی۔ یہ بڑا مفید مشورہ تھا۔ یہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایوان میں تو بیٹھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب دوسرا بہت بڑی غلطی کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کے انسان کو خیال آتا ہے کہ مفت کا مشورہ دے ہی دیں۔ یہ اسپیکر صاحب 2019 میں پہلی دفعہ کام شروع ہوا۔ اچھا، اس وقت حالات ایک ایسے بن رہے تھے، یہ ہمارے معزز ممبر یہاں پہ موجود ہیں، ان کے والد صاحب مولانا فضل الرحمان ایسے لگ رہا کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے مین لیڈر وہ اٹھ کے آئیں گے اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پیچھے رہ جائیں گی، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ نمبر 1 اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے۔ وہ یہاں پر آ گئے، یہاں پہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے۔ لوگ وزیر اعظم کو جی آپ پکڑ لیں، بند کر لیں، انہوں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جمہوری حق ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں یہ بے شک کریں احتجاج۔ اس ڈرنے کے نتیجے میں، اور اچھا اس کے اندر ہوا کیا کہ ہمارے کچھ میڈیا کے صحافی جو ہیں وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے وہ دیکھ کے کہ وہ بھاگے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے نوید سنا دی پاکستان کو جی کل گیا عمران خان، اب پرسوں گیا اور حکومت ختم۔ جب وہ دھرنا ناکام ہوا تو اس کے بعد سے کسی نے یہ بات سنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپوزیشن کے مین لیڈر ہیں؟ اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں نے، بڑی پارٹیوں نے ان کو لارے دے کے اسلام آباد لے آئے۔ اسلام آباد جب وہ پہنچ گئے تو بیچارے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ سب یہی پوچھتے رہ گئے کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے سونا مائی کتنے رہ گیا؟ سونا مائی آرام سے کراچی اور لاہور بیٹھے تھے۔ چلو جی، ایک لیڈر کی انہوں نے سیاست ختم کر دی۔ اس کے اگلی سردیوں میں پھر جوش چڑھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی تحریک چل رہی ہے، دھواں جلسے۔ وہ ایک ہمارے لیڈر ہیں جو دلیر بہت زیادہ ہیں، تو وہ اتنے دلیر ہیں کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو سب کو دعوت دی کہ تم جو ہے نا فوج کے ساتھ ٹکرا جاؤ، اور انہوں نے فوج کے آرمی چیف کے خلاف تقریریں، ڈی جی آئی کے خلاف تقریریں، نام لے کے تقریریں کر رہے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ تھا
کہ وہ اس ملک سے اور ان فوج سے 6000 میل دور بیٹھے ہوئے لندن چھپے ہوئے تھے. وہاں پہ ابھی تک وہ پلیٹیں چمچے نہیں ٹھیک ہو رہے جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے باہر جا رہے ہیں. 4 مہینے جلسے کرتے رہے جی. 4 مہینے جلسے کرنے کے بعد انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ وہ پوری پی ڈی ایم ہی تتر پتر ہو گئی. آخر میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے اور آپ کو اپوزیشن ہی کہیں نہیں نظر آتی تھی. تیسرے سال پھر نہیں سن رہا ہوں. لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے, جرنلسٹ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہوا. میں نے کہا یار یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا موسمی ہوتی ہیں. سردیاں آتی ہیں, نزلہ آتا ہے, زکام ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, اس کے بعد سردیاں ختم ہوتی ہیں, چلے جاتا ہے. اس لیے ایک نیا ہماری ایک موسمی بیماری آئی ہے. سردیاں ہوتی ہیں, پی ڈی ایم ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, سردیاں ختم ہوتی ہیں, چلے جاتے ہیں, یہ پھر چلے جائیں گے. تو ان سے ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے اور کوئی ان کو تشدد ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے کہا تھا وہ ہوگا ضرور. اسپیکر صاحب کوٹ تے پینی ہے لیکن سیاسی کوٹ پڑنی ہے. ان کو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیاسی طور پہ پھر فارغ ہو جائیں گے. اب میں میڈیا کے دوستوں سے میں سوال پوچھتا ہوں. میں نے بولا کہ سن لیں وہ جو میڈیا میں پی ڈی ایم کے سہولت کار ہیں, پورے اداروں نے شور مچا دیا, تو کیا وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کو قبول کر رہے تھے کہ وہ پی ڈی ایم کے سہولت کار ہے؟ میں نے تو کسی گروپ کا نام نہیں لیا, میں نے تو کسی صحافی کا نام نہیں لیا, میں نے تو صرف یہ کہا تھا پی ڈی ایم کے سہولت کار ہیں. اور ہاں, میں آج فلور آف دی اسمبلی پھر کہوں گا, یہ ہمیں پتا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو پتا ہے, میڈیا کے اندر پی ڈی ایم کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں جو نام کے صحافی ہیں لیکن اصل میں سیاسی سہولت کار ہیں. تو ہماری میڈیا جو ہے آزاد ہے. جیسی عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت کی تنقید ہوتی ہے, شاید دنیا میں ایسی کہیں پہ بھی نہ ہوتی ہو میڈیا کی طرف سے. نہ ہمیں اپوزیشن سے ڈر ہے, نہ ہمیں میڈیا سے ڈر ہے, ایک آزاد میڈیا سے ڈر ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد میڈیا جمہوریت کا لازم و ملزوم ہے. انشاءاللہ تعالی پچھلی 3 سردیاں بھی گزر گئیں, یہ سردی بھی گزر جائے گی. 2023 کا انتظار رکھیں. 2023 میں آخری میں ختم کروں گا خواجہ آصف کی بات کے اوپر. ایک بڑی اچھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, اور وہ خواہش یہ تھی کہ الیکشن میں لوگ وہ آئیں جو ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ آئیں جیت کر حکومت وہ بنائیں جن کو عوام نے ووٹ ڈالے ہیں, وہ نہیں کہ جو دوسرے راستوں سے آنے کی کوشش کریں. اسی لیے امید ہے کہ اس ہاؤس پر تمام پاکستان کے سامنے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے اوپر ووٹنگ ہوگی, جس سے چوری کا راستہ روکا جائے گا. اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہوگا اسپیکر صاحب کہ کون صاف اور شفاف الیکشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کون دھاندلی زدہ نظام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جی